शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کی گفتگو کرنے کا انداز تمہیں اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے تعجب میں ڈال دے کہ بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں، اور وہ بار بار گواہ بھی بناتا ہوگا اللہ کو اس چیز کے بارے میں جو وہ کلیم کر رہا ہوگا کہ اس کے دل میں، یعنی جیسے جھوٹی قسمیں کھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں گے پکے جھوٹے ہوتے ہیں، اور جب وہ کوئی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ قسم اٹھا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں، آج تک کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، ان کا ایک سیمپل کے طور پہ، ویسے تو تفسیر کے اندر اسپیسیفکلی بندے کا نام بھی آیا لیکن وہ کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ جنرل یہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ ایک اپروچ اس کی ہوتی ہے جو دنیا کا کتا ہوتا ہے، اور ایک اپروچ اس کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہوتا ہے، اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں لوگوں میں سے جن کی گفتگو کرنے کا انداز تمہیں تعجب میں ڈال دے اس دنیا کی زندگی میں، اور وہ اپنے اس دعوے کے اوپر بار بار اللہ کو گواہ بھی کرتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہے، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہوتا ہے حق کا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور حالت اس کی ہے کہ جب وہ پلٹ کے جاتا ہے نا، یہ اتنی پیاری خوبصورت گفتگو کرنے کے بعد جب وہ اپنے اس سسٹم میں لوٹتا ہے نا، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کر دے اور تباہ کر دے کھیتوں کو اور نسل انسانی کو۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اسی قسم کے فسادی لوگوں سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو، ایسا شخص اس کا اکساتا ہے اسے غرور گناہ کرنے پر، وہ جو اندر کی ایک ایگو ہے نا، جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر تو وہ اور بدھکتا ہے اور گناہ کی طرف آمادہ ہوتا ہے، تو ایسے کا ٹھکانہ پھر ہے جہنم۔ جہنم اس کے لیے پھر کافی ہوگا، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ہائے ہائے ہائے، اب یہ آ رہا ہے ایک ایمان والا جو اس کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی جان بیچ دی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی جان بھی بیچ دی۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ جان۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، ایسے بندوں کے اوپر مہربان ہے جنہوں نے اپنی جان بیچ دی ہے اللہ کو۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اہل ایمان، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بڑا اوکھا کام ہے جی اللہ، آدھا ہی داخل ہوا جا سکتا ہے، پورا کدھر داخل ہوا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ رمضان کا خدا اور ہو جاتا ہے لوگوں کا، اور غیر رمضان کا اور ہو جاتا ہے۔ رمضان میں جو ہے وہ 5 وقت تکبیر اللہ سے نماز بھی، قیام اللیل بھی، جو بیچارے پورا سال نمازیں پڑھتے ہیں نا، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم سے پکے مسلمان تو رمضان کے اندر آ گئے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کی رات آتی ہے، عید کا دن نہیں رات ہی، تو آپ دیکھ لیں بالکل معاملہ تل پٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ اسلام کی کچھ چیزیں آپ کو پسند ہوں گی تو وہ تو ظاہر آپ اڈاپٹ کریں گے،
جیسے لوگ کہتے ہیں نا جناب وہ جی حلوہ کھانا سنت ہے جی، وہ جی بکری کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. کس کو کہا جانا ہے یار موٹا گوشت کھاؤ، کہتے ہیں نہیں یار وہ موٹا گوشت بیماری ہوتا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچڑا بنا ہوا لے آئے تھے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو سنت ابراہیمی ہے موٹا گوشت کھانا. وہ کہتے ہیں نہیں جی نبی علیہ السلام تو چھوٹا گوشت پسند کرتے تھے. تو یہ سنتیں ہیں جو اسلام میں داخل ہونے والی ہیں، اور جو مشکل کام ہے وہ نہیں، بلکہ اس کو بیان کرنا بھی وہ اپنے لیے اتنا بڑا رسک سمجھتے ہیں کہ 4 بندے جو ہم نے جھوٹی کہانیاں بتا کے لوگوں کو اٹیچ بھی کیے تھے وہ بھی نہ ہمیں چھوڑ دیں، لوگوں کو کڑوی بات نہ کریں، بس میٹھی میٹھی بات کریں آپ. اور میٹھی بات بھی میں نہیں سمجھتا کہ اسلام میں کوئی بالکل صرف میٹھی بات ایسی ہے کہ جس کے اوپر آپ مجمع اکٹھا کر سکیں، اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کڑواہٹ لگی ہوئی ہے. مطلب کریلا جو آپ جتنا بھی پکا لیں اس کی کڑواہٹ 100% تو نہیں ختم ہوگی، وہ تو اپنی اس کی رہنی ہے. تو اگر کوئی بالکل ہی جو ہے وہ کیلا جو ہے وہ آم بنا کے پیش کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کریلا نہیں کوئی اور ہی چیز ہے. ورنہ یہ توحید کی دعوت تو انبیاء سے نہیں لوگوں نے قبول کی ہے، تو ان وائزین سے لوگ کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے، یعنی حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی، حقوق العباد کے اعتبار سے بھی، حلال و حرام کی تمیز کرنے کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے دیکھنا ہے. آپ دیکھ لیں سودی کاروبار لوگ کر رہے ہیں، ہر سال وہ مسجد نبی میں اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں. تو وہ والا اسلام لیا ہوا ہے لیکن کمائی حرام کی ہے. اللہ کے نزدیک تو 0 سے ملٹیپلائی ہے. ہاں دنیا میں آپ لوگوں کو دھوکہ دے لیں گے، لوگ کہیں گے کہ جی حاجی صاحب تے ہر سال ہو جاندے نے، ٹھیک ہے. اور یہ جتنے حاجی صاحب ہیں نا اللہ معافی دے، اللہ کی پناہ، الا ماشاء اللہ. اور مت چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا شیطان کے راستوں پر چلنے سے منع کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ حق کا راستہ دیکھ لیں آپ، قرآن میں حق کا راستہ ہمیشہ سنگولر کے صیغے سے آیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. آگے وہ کہتے ہیں جی آپ آگے بھی پڑھیں جی صراط الذین انعمت علیہم، نیک لوگوں کے راستے پر. بھئی نیک لوگوں کا راستہ تو ایک ہے ہی نہیں ہے جن کو آپ نیک لوگ سمجھتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ تو ایک ہی راستے پہ. ایک کہتا ہے قوالی حرام ہے، دوسرا کہتا ہے جی قوالی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے. ایک کہتا ہے جو فاتحہ پڑھتا ہے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو امام کے پیچھے، دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سارے راستے اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تو کہتا ہے ایک راستہ میری طرف ہے، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور شیطان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ گمراہی کے لیے جو ہے نا وہ پلورل کا صیغہ استعمال کیا. شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، اس کے خطوط کی خط، ہم ویسے اردو میں لیٹر کے لیے بھی خط ہوتا ہے نا، ایک لکیر بھی کھینچنے کو بھی خط کہتے ہیں. یہ جب میٹرک لیول کے اوپر آپ نے میتھ اگر پڑھی ہے نا اور جیومیٹری، تو لکھتے ہیں ایک خط اے بی کھینچا، وہ ایک لائن اسٹریٹ لائن کھینچی جاتی تھی نا، اس کو خط کہا جاتا تھا. تو یہ خطوات شیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے مسند احمد میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر نہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور آپ نے اس کے دائیں بائیں یوں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر آپ نے سیدھی لکیر کے اوپر نہ یوں انگلی رکھ کے نہ یوں اس کے اوپر انگلی کو چلاتے ہوئے سورہ الانعام کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے، اس راستے کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ تمہیں وہ میرے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی اور آپ فرمایا یہ ٹیڑھے راستے شیطان کے ہیں اور بیچ میں سیدھا راستہ میرا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی ہدایت کے راستے کی بات کی ہے تو اسے سنگولر کے صیغے میں کہا. اچھا یہ جو ایک آیت آتی ہے نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے تو ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے. وہاں راہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک راہ کے اوپر فاتحہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہو رہی ہوگی، دوسرے پہ جو نہیں پڑھ رہا ہوگا اس کی نماز نہیں ہو رہی ہوگی. یہ راہیں سے مراد یہ ہے کہ جب بھی وہ شخص اللہ کی طرف اخلاص شو کرے گا نا تو کسی طرف بھی وہ چلے گا نا
الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے اپنے تک لے آئے گا۔ حضرت سلمان فارسی کہاں سے چلے ہیں؟ نبی الاسلام کے مبارک قدموں تک پہنچ گئے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، آپ اگر ان کی بایوگرافی دیکھیں تو بڑے اخلاص کے ساتھ گمراہی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیچ میں سے اچک لیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، آپ ان کی لائف سٹوریز دیکھیں، کس طریقے سے ہماری ویڈیوز تک پہنچے ہیں، نیگیٹیولی نیت کے ساتھ انہوں نے ویڈیو کھولی ہے، سنی، اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ تو یہ راہیں ہوتی ہیں، یہ کلپس ہیں آج کی ماڈرن فارم میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ ہمارے کلپس ہیں ماڈرن فارم۔ کوئی حسینیت والے ٹاپک کی وجہ سے یہاں پہنچ جائے گا، کوئی قبر پرستی کے خلاف کلپ دیکھ کے پہنچ جائے گا، کوئی توحید کی بات سن کے پہنچ جائے گا، کوئی نماز کے طریقے کی وجہ سے پہنچ جائے گا، کوئی حج اور عمرے کی طریقے کی وجہ سے پہنچ جائے گا۔ یہ اللہ نے اتنی راہیں کھول دی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات تک۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی شخصیت کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہوگا۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ چکے ہیں، تو پس جان لینا اللہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اس کے اندر دھمکی موجود ہے کہ وحی کے ہوتے ہوئے بھی اگر تم پھر بھی پھسلنے لگے نا تو راہ راست پہ آ جانا، کیونکہ اللہ نے تمہیں وحی کا علم دیا ہوا ہے کتاب و سنت کی شکل میں اپنے پیغمبر کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادلوں میں سے اتر آئے اور فرشتے، اور پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے؟ یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جو سورۃ الفجر میں آتا ہے کہ اللہ اور فرشتے قطار در قطار اس زمین پہ اتر آئیں گے، جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اس زمین کے اوپر ہی میدان معاشر قائم ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ اب قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، اللہ آ کے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، پھر انہوں نے حق بات قبول کرنی ہے، بھی اللہ نے جو بتانا تھا وہ بتا دیا ہے۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا وہ جی آگے جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے۔ آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا، کیونکہ آگے سے واپس نہیں نہ آ پا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے کہ یہ تم قیامت کے دن کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ اس دن فیصلہ ہوگا۔ تو اس دن پھر کیا ہوگا؟ پھر تو فیصلہ ہی ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ ہاں جی حضرت صاحب اب دنیا میں دوبارہ تشریف لے جائیں اور اب آپ جا کے رفع دین سے نماز شروع کر دیں، ٹھیک ہے، پچھلی پول چوک معاف، نہ، اس طرح نہیں ہونا۔ فیصلہ ہو جانا ہے اور ہر کام کو لوٹ کے بالآخر اللہ ہی کی طرف آنا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے ان کو کتنے روشن دلائل دیے تھے۔ وہ سورۃ الاعراف میں آگے چل کے آئے گا، 9 بڑے بڑے معجزات تھے، جن میں سے 2 بڑے معجزات تھے، ایک تو عصا کا اژدہا بن جانا اور دوسرا ید بیضا کا، یعنی وہ اپنی بغل میں سے گریبان سے ہاتھ نکالتے تھے، سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ اتنے بڑے بڑے معجزات دیے، اور جو کوئی قوم بدل دے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بعد اس کے کہ اس کے پاس آ چکے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی یہ نعمت ہی تھی نا، انبیاء کی زندگی، ان کے سامنے ہونا، انبیاء کے معجزات، کتابیں۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل نے جب پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے چیزیں چھین لی، تباہ و برباد کر دیا، قیامت تک کے لیے ان پہ مسلط کر دی رسوائی۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔
اللہ نے جو کافر ہے نا ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی ہے، بڑی آراستہ کر دی ہے، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کا۔ وہ پارہ نمبر 30 میں آگے چل کے آئے گا، پھر قیامت والے دن اہل ایمان ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، جس طرح دنیا میں یہ اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جبکہ پرہیزگار قیامت والے دن ان کے اوپر ہوں گے۔ دنیا میں تو ٹھیک ہے، اگر کسی نے بظاہر کوئی مفلسی کی زندگی گزار لی یا تکلیف کی زندگی گزاری، ایمان پر قائم رہا، حلال و حرام کا فرق کرتا رہا، تو الٹیمیٹلی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ تو اہل ایمان کو ملنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جسے چاہے بے حساب۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ابتدا میں تو سب کے سب لوگ ایک ہی ملت کے اوپر تھے، یعنی ایک اللہ کے ماننے والے تھے، موحد تھے۔ اب اس میں معذوف ہے کہ جب اختلاف پیدا ہوا لوگوں کے اندر تو پس اللہ نے بھیجا انبیاء کو خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، خوشخبری اہل ایمان کے لیے اور ڈر جو ہے نافرمانوں کے لیے۔ پھر اللہ نے انبیاء کو صرف بھیجا نہیں بلکہ ان کے ساتھ کتابیں نازل کی پرپزفل، بامقصد، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ لیکن اب اللہ نے تو کتاب بھیج دی کہ بھئی یہ سلوشن ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور کسی نے اختلاف نہیں کیا مگر بسبب اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل بھی آ چکے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے علم کی شکل میں، تو اس کی صرف ایک وجہ تھی بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ ضد یہ کہ میں اس کے پیچھے کیوں چلوں، یہ میرے پیچھے چلے، ارج ٹو ڈومینیٹ، جسے ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا گیا۔ نبی علیہ السلام کی بھی مخالفت جو یہود و نصارہ نے کی ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم ان کے پیچھے کیوں چلیں۔ اندر کا جو تھا نا ایک چودراہٹ، وہ نہیں مرتی تھی، لیکن مخلص لوگ بھی ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ پس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اپنی توفیق سے، جس میں وہ ایمان لانے سے پہلے جن معاملات میں جھگڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو واقعی مخلص لوگ تھے ان کو وحی کے ذریعے ہدایت دے دی اپنے اذن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دیتا ہے۔ ایک یہ ترجمہ بھی ہے، ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جو چاہے کہ اسے ہدایت دی جائے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں۔ اس کو سپورٹیو وہ بھی ہے نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ تو جو واقعی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔